الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سانس کا پھولنا یا سانس مشکل سے آنا۔ یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے اور اکثر لوگوں کو، اکثر خواتین کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ایک معمولی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کس صورت کے اندر یہ خطرناک ہوتا ہے اور کس کنڈیشن میں یہ معمولی مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجوہات پر ہم بات کریں گے اور پھر اس کے علاج پر ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ دیکھیں، سانس کا پھولنا یہ ایک علامت ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں آپ کو فوراً ایمرجنسی میں جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چلتے پھرتے سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سانس کی تکلیف وہ دور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ہی ان کو سانس ان کا اکھڑنے لگتا ہے، سانس مشکل سے آتا ہے، سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو سانس مشکل سے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مختلف کنڈیشنیں ہیں۔ اب ان کا سبب کیا ہے؟ ایک سبب آپ کو میں بتا دوں، دمہ ہے۔ یعنی آپ کا اگر سانس پھول رہا ہے، سانس مشکل سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کبھی کبھار ہلکی کھانسی بھی ہو رہی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ لنگز کے ساتھ ہے، پھیپھڑوں کے ساتھ ہے، اور یہ دمہ کی صورتحال ہے۔ ایسے مریض سگریٹ نوشی کرتے ہوں گے یا ایسا کام کرتے ہوں گے جہاں پر گرد و غبار زیادہ ہوگی۔ دوسری وجہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا سانس پھولتا ہے، سانس مشکل سے آتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے دم گھٹنے کی وجہ سے، سانس بند ہونے کی وجہ سے، تو ایسے لوگ ہارٹ فیلور کی طرف جا رہے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ان کو دل کا مسئلہ لاحق ہے۔ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی اچانک آپ کا سانس بند ہونے لگتا ہے، تو یہ انتہائی صورت ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر آپ کو بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو فوراً ایمرجنسی میں جانا چاہیے۔
کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون کا کوئی لوتھڑا جو ہے وہ نالی کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سانس پھولتا ہے، سانس بند ہوتا ہے یا سانس مشکل سے آتا ہے۔ اکثر ایسے لوگوں کو پاؤں پہ اور ٹانگوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے ان کو۔ اور ایک سبب اس کا موٹاپا بھی ہے۔ جب موٹاپا ہوگا تو لازمی بات ہے دل کا بھی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، تو موٹاپے کی وجہ سے بھی سانس پھولنے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا چلنے سے سانس ان کا پھولتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کا بھی سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اب سانس پھولنے کا میں آپ کو علاج بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے درست تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو تشخیص آپ کروائیں کہ میرا یہ مسئلہ سانس پھول رہا ہے، یہ کیوں پھول رہا ہے، کس وجہ سے پھول رہا ہے۔ تو باقی اس میں جتنے بھی مسائل ہیں اس میں آپ 3 عدد آپ لونگ لے لیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ ابال لیں، 1 چمچ شہد کا ملا کے وہ کہوہ بنا کے آپ وہ صبح شام پئیں خالی پیٹ، تو اس سے بھی آپ کو کافی ریلیف ملے گا۔ اور لہسن کے 2 جوے نہار منہ کھانے سے بھی اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن درست تشخیص ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اتنی ساری وجوہات بتا دی، اب ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اصل کاز کیا ہے، تب تک ہم اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زیادہ تر مسئلے اعصابی عضلاتی میں بھی ہوتے ہیں، عضلاتی اعصابی میں بھی ہوتے ہیں، عضلاتی غدی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو تحریک دیکھ کے، تشخیص کر کے پھر اس کا درست علاج ہوگا، لیکن اس مسئلے میں آپ کو سیریس بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ اس میں کنڈیشن زیادہ سیریس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ معمولی بھی نہ سمجھیں اور اس میں زیادہ پریشان بھی نہ ہوں۔ یہ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کسی بیماری کی، اس بیماری کو صرف آپ نے دور کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تمام مسائل کا، تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ تشخیص کروا کے پھر آپ علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ باقی اس میں جو پرہیز ہے وہ گرد و غبار سے آپ بچیں۔ ہر وقت اپنا منہ جو ہے، ناک منہ وہ ڈھانپ کے رکھیں، کوئی رومال لگا لیں، کوئی ماسک لگا لیں، تاکہ گرد و غبار اور مٹی سے آپ بچ سکیں۔ دوسرا، جتنی بھی یہ نشے والی چیزیں ہیں، خاص طور پر سگریٹ نوشی، ان سے آپ بچیں۔ اور پھر یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، تیز مرچ مسالے جات ہیں، یہ بھی جو ہے اس مسئلے کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں، اپنی صحت کی فکر کریں، تو کوئی مشکل نہیں، آپ کا علاج آسانی سے ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔